السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد ارشد۔ ناظرین، سیاست ٹی وی میں حیدرآباد کی تاریخ، آصف جاہی دور حکومت اور قطب شاہی دور حکومت پر ہم خاص رپورٹ پیش کرتے آئے ہیں، اور حیدرآباد کے تاریخی محلوں پر بھی ہم نے خاص رپورٹ پیش کیا ہے۔ آج ہم اعظم پورے کی تاریخ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعظم پورے کا نام اعظم پورہ کیسے پڑا، اعظم پورے کی شخصیتیں اور اعظم پورے کے لینڈ مارکس پر ہم خاص رپورٹ پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر صحافی ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز صاحب، جو آپ کو اعظم پورے کی تاریخ سے واقف کروائیں گے۔ چادر گھاٹ موسیٰ ندی کے قریب ایک تاریخی اور قدیم محلہ اعظم پورہ برسوں سے آباد ہے۔ اعظم پورہ دراصل نئے شہر جانے کے لیے اور نئے شہر سے پرانے شہر میں داخل ہونے کا اہم راستہ ہے۔ گویا اعظم پورہ پرانے شہر سے نئے شہر آمد و رفت کا گیٹ وے ہے۔ اعظم پورے کے مشرق، شمال، جنوب میں اور اس کے اطراف تاریخی محلے چنچل گڑھا، ڈبور پورہ، ملک پیٹ آباد ہے۔ حیدرآباد کے بعض قدیم محلے جس طرح قطب شاہی اور آصف جاہی دور میں آباد ہوئے، اسی طرح اعظم پورے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس محلے کا وجود آصف جاہی دور میں ہوا تھا۔ برسوں پہلے جب یہ محلہ آباد ہوا تھا تو اس کا نام باغ مسلم جنگ تھا، اور بعد میں یہ اعظم پورے کے نام سے مشہور ہوا۔ آصف جاہی دور میں یہ محلہ سب عرب مضافاتی علاقہ کہلاتا تھا۔ اعظم پورے کا نام آصف جاہ صابع میر عثمان علی خان کے فرزند میر حمایت علی خان صدیقی اعظم جاہ کے نام سے موسوم ہے۔ اعظم پورے کی تاریخ، اعظم پورے کی شخصیتوں اور اس محلے کی خصوصیات کے بارے میں سیاست ٹی وی کے نمائندے نے سینئر صحافی ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز سے بات چیت کی۔ یہ میرا بھی پیدائشی محلہ ہے۔ اعظم پورہ اعظم جاہ بہادر ولی عہد بہادر تھے جو نظام کے، ان کے نام سے آباد کیا گیا، مگر اس سے پہلے اس کا نام مسلم جنگ کا باغ تھا۔ مگر یہ مسلم جنگ نہیں تھی، یہ مسلم جنگ تھی۔ غالب الدولہ اور غالب الملک ان کا خطاب تھا، اور ناصر نواز دولہ کے یہ پھوپھا تھے، اور وہ کافی ان کی جاگیریں تھیں، کافی ان کی زمینیں تھی۔ ان کے نام سے مسلم جنگ کا پل بھی ہے، ایکچوئل جو ہے مسلم ہے، مسلم جنگ کا پل ہے۔ تو بہرحال اعظم پورہ ایک باوقار شہریوں کا محلہ ہے، جو ڈبر پورہ اور آپ کی چنچل گڑھا، ملک پیٹ سے گھرا ہوا ہے۔ چادر گھاٹ اس کی سرحد ہے، موسیٰ ندی کا کنارہ ہے یہ، اور اس کی ایک سرحد جو ہے ریلوے لائن۔ تو اصل جو اعظم پورہ ہے یہ ہمیشہ سے تعلیم یافتہ لوگوں کا بولا رہا ہے۔ تو اعظم پورہ چمن سے لے کر اعظم پورہ پوسٹ آفس تک ایک طرف اے کلاس ایک طرف بی کلاس سے مکانات تھے، تو پوری گلی یعنی تقریباً 100 مکانات تھے، تو پورے 100 مکانات کے لوگ آپس میں ایک فیملی کے ساتھ تھے، ایک یونٹی تھی، ایک اتحاد۔ آج بھی الحمدللہ اتحاد باقی ہے، اگرچہ کہ وہ پہلے کے لوگ نہیں رہے، مگر انہوں نے جاتے جاتے جو وراثت چھوڑ گئے ہیں وہ اعظم پورہ والوں نے اسے سنبھال کر رکھا ہے۔ جامع مسجد اعظم پورہ اعظم پورے کی پہچان ہے۔ جامع مسجد اعظم پورے کو باغ مسلم جنگ کی مسجد سے جانا جاتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ مسجد کے قریب میں کبھی باغ ہوا کرتا تھا، اور اس مسجد کے دامن میں کبھی صحیفہ پریس ہوا کرتا تھا۔ صحیفہ پریس کی وجہ سے اس مسجد کو مسجد صحیفہ کہا جاتا تھا۔ تاہم مسجد کی دیوار پر جو نام درج ہے وہ جامع مسجد اعظم پورہ ہے، اور ساتھ میں باغ مسلم جنگ درج ہے۔ یہ مسجد آباد ہونے کے بعد سے اس کی تزئین کاری کی گئی اور تعمیر نو بھی کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ جامع مسجد اعظم پورے کا ڈیزائن حیدرآباد کے مشہور آرکیٹیکٹ طالب خودمیری نے تیار کیا تھا۔ طالب خودمیری نے جامع مسجد اعظم پورے کے علاوہ 100 مسجدوں کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔
जामा मस्जिद आजमपुरा फ़न तामीर का शाहकार मानी जाती है और ये गोल शक्ल में तैयार की गई। मुगलपुरे की हाफिज़ डंका की मस्जिद भी जामा मस्जिद आजमपुरे की तरह है और इसका डिज़ाइन भी तालिब खुनमेरी ने तैयार किया था। बताया जाता है कि तालिब खुनमेरी ने जामा मस्जिद आजमपुरे के डिज़ाइन को अंडे की शक्ल में तैयार किया। इस मस्जिद में हर सफ़ में 120 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं और 5000 अफराद के नमाज पढ़ने की इस मस्जिद में गुंजाइश है। सईफा मस्जिद की भी एक तारीख है, उसका भी नाम मुस्लिम लीग की मस्जिद था और जब उसको रिनोवेशन किया गया उसका जो है उसके आर्किटेक्ट जनाब तालिब खुनमेरी साहब थे जो 100 से ज़्यादा मसाजिद के आर्किटेक्ट हैं। और ये सईफा मस्जिद एक बेहतरीन मरकज़ है, मरकज़ी इलाके में रहने की वजह से आजमपुरे के नौजवान नस्ल को दीनदार बनाने में इस मस्जिद का बहुत बड़ा रोल है। जो सईफा अखबार था, मौलवी मोहम्मद अकबर साहब उसके बानी थे, उसके बाद जनाब मुज़फ़्फ़र अली साहब वो जो है अखबार चलाए, वो मस्जिद का नाम सईफा मस्जिद हो गया, पोस्ट ऑफिस का नाम सईफा पोस्ट ऑफिस हो गया। आजमपुरा चमन से भी इस मोहल्ले की पहचान है। अब आजमपुरा बदल रहा है, पुराने लैंडमार्क की जगह नए लैंडमार्क वजूद में आ रहे हैं। आजमपुरा चमन की जगह अब एक खूबसूरत क्लॉक टावर तामीर किया गया जो अब आजमपुरे का लैंडमार्क बन गया। आजमपुरा चमन और इस महल्ले की माजी से जुड़ी जज्बाती यादों को डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़ ने ताज़ा किया। आजमपुरे का चमन बहुत मशहूर, वो भी एक मरकज़ था। वहाँ पर जो है बच्चे खेलते थे, का शाम में चहल कदमी के नाम पर जो है मेल मिलाप और जो है एक दूसरे की मिजाज पुरसी। तो चमन के बाद जो है हमारे बचपन में एक भैया की मंडी हुआ करती थी, ये मिर्चा भजिए बेचते थे, मगर उसके बाद रश इसलिए रहता था, मिर्चा भजियों के लिए नहीं था, वो रेडियो ट्रांसिस्टर लगाता था तो फुल पूरे गाने सुनने के लिए, हर घर में रेडियो नहीं था जब, गाने सुनने के लिए, और ख़ास तौर पर चार शिमले को बिना का गीत वाला जब आता था तो सुनने के लिए बहुत काफ़ी लोग वहाँ पर जमा होते थे। कुछ नई तामीर हो रही, एक्सटेंशन हो रहा सईफा मस्जिद का, तो ये एजाज़ुद्दीगर क्या था, एक लिहाज से पूरे महल्ले का इंफॉर्मेशन सेंटर था। तो इसके जो बानी थे जनाब अब्दुल समद खान साहब थे, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे आहद खान के नाम पर ये कायम किया था। और फजल खान जो है मरहूम, उनका इंतकाल हो गया, ये बहुत ही एक्टिव शख्सियत थे उसके, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो हैदराबाद आजमपुरे के दो मशहूर दुकानें हैं, एक डॉक्टर की दुकान और एक जो है सैयद साहब की दुकान। आजमपुरे में चौश की डुडी बहुत मशहूर थी, महमूद अली साहब के वालिद साहब की डेयरी फार्म था, आज अलसफ़ा जो है डेयरी फार्म उनका चल रहा है माशाल्लाह। महमूद अली साहब के घर के बिल्कुल सामने गिल्ड स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो गिल्ड स्कूल उमर जलील वहीं के स्टूडेंट है। आजमपुरे में नामी गिरामी हस्तियों ने जन्म लिया। सियासतदान से लेकर खेल के मैदान तक हर शोबे में यहाँ के सपूतों ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर आजमपुरा और हैदराबाद का नाम रोशन किया। साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर अरशद अयूब और इफ्तिखार हुसैन के अलावा और भी खिलाड़ी थे जिन्होंने कौमी और आलमी सतह पर आजमपुरे का नाम रोशन किया। इफ्तिखार हुसैन साहब यहाँ के बहुत पुराने रहने वाले थे और ये जो है 37 ईयर्स जिद्दा की बहुत मशहूर परफ्यूम कंपनी महमूद सईद कंपनी में जनरल मैनेजर रहे। और इनकी ख़ास बात यह है कि उन्होंने जिद्दा में क्रिकेट को रोशनस कराया। ये अरशद अयूब वगैरह के साथियों में से थे, और ख़ुद अरशद अयूब और उनके वालिद मोहम्मद अली साहब जो DIG थे, DIG पुलिस थे, वो भी आजमपुरे में रहा करते थे। इनके घर के ये आज जो सईफा मस्जिद है, सईफा मस्जिद के बिल्कुल सामने वो रहते थे। उसके बाद एक बच्चों की अदालत भी थी पहले, और उसके अलावा जो है यहाँ पर कई इंटरनेशनल प्लेयर्स रहे, जैसा एजाजुल्लाह गौरी साहब थे, ये तकरीबन 22 इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट्स खेले थे, और ये म्यांमार की टीम की कोच भी थे। फिर रफ़ीक लाला जो है एक इंटरनेशनल कैरम प्लेयर थे, और फरहत साहब बल्कि बहुत मशहूर गज़ल सिंगर थे जो विठल राव और अकबाल कुरैशी का साथियों में से थे। आजमपुरे की मशहूर शख्सियतों की एक लंबी फहरिस्त है। हमने ज़्यादातर शख्सियतों के नाम इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की, जिनमें साबिक़ वज़ीर आला महमूद अली, अनवर बेग और दूसरे शामिल हैं। जो तेलंगाना रियासत के पहले
نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ رہے جناب محمود علی صاحب, وہ بھی اسی محلے کے ہیں. اور ان کے علاوہ جو ہے اسد اللہ سعید صاحب IAS آفیسر تھے, ان کا گھر بلک پیٹ میں بھی تھا اور یہ اعظم پورے میں بھی یہاں پر رہا کرتے تھے. اور ڈاکٹر سلام خان بہت مشہور نیورو سرجن تھے, اور ان کا یہ بھی ان کا محلہ تھا. جناب عبداللہ شریف ایڈوکیٹ صاحب, یہ بہت مشہور شخصیت تھی اعظم پورے کی, اور ان کے فرزند شکیل شریف ہیں جو بہترین سماجی کارکن تھے. اب وہ نیو یارک میں ہیں, اور وہاں بھی انہوں نے حیدرآباد کی تہذیب اور ایک اعظم پورے سے وابستہ جو لوگ رہے ان کا انہوں نے ایک مرکز بنایا ہے. اور انہوں نے اپنے والد جناب عبداللہ شریف صاحب کے نام سے جو سلم بستی ہے چادر گھاٹ کی, وہاں پر ایک مسجد فیضیہ تعمیر کی. اور ایک ہائی ٹیک سٹی میں بھی انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام سے ایک مسجد کا ایک فلور تعمیر کیا. جو ہے حمید ٹیلر کے نام سے مشہور تھے, مگر انہوں نے جو ہے شہر کی پہلی ایئر کنڈیشن مسجد تعمیر کرے حمید صاحب. اور کبیر احمد صاحب تھے آل انڈیا ریڈیو کے اسٹیشن ڈائریکٹر, وہ بھی اعظم پورے کے رہنے والے تھے. ڈاکٹر ولی اللہ صاحب, ڈاکٹر علی الدین صاحب, اور ایک علی الدین صاحب تھے جن کا پکاسو آرٹ سینٹر بہت مشہور تھا پورے, یعنی کہ انٹرنیشنل آرٹسٹ تھے وہ, تو اب وہ نہیں رہے. اور قاصل افام جو ہے پوٹری کنگ کہتے تھے, پوٹری کنگ جو پوٹری کا کنگ تھے قاصل افام کے, جناب شیخ امام صاحب, یہ بشیر الدین بابو خان صاحب حسین صاحب کے بہنوئی تھے, وہ بھی اعظم پورے کے رہنے والے تھے. جیسا میں ایک نظر محمد صاحب ہوا کرتے تھے, آرٹسٹ بھی تھے, منٹ میں ملازم تھے وہ. اعظم پورے کے لوگوں نے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. فلاحی ادارہ نام کی خدمات بھی ناقابل فراموش رہی ہے. یہاں کے سب سے اہم ادارہ, سب سے اہم شخصیت جناب جمیل احمد صاحب ہیں, انکم ٹیکس آفیسر چینڈنگ, جو نام فاؤنڈیشن کے بانی ہیں. نام فاؤنڈیشن کا آفس ان کے مکان ارم کاٹیج میں ہے. ارم کاٹیج کیا ہے؟ یہ عالم اسلام کے اکابرین کی میزبانی کا مرکز ہے. حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب, مولانا عبدالکریم پارک صاحب, اور جتنے بڑے بڑے جید علماء کرام حیدرآباد آتے تھے, تشریف آتے تھے, تو جمیل احمد صاحب اپنے ارم کاٹیج میں بٹھا کرتے تھے. وہاں پر ندوہ ایجنسی بھی ہے, مکتبہ ندوہ بھی ہے, جس میں علیمیہ کے علاوہ اور کئی مشہور اسلامی اسکالرس کی وہاں پر کتابیں دستیاب ہیں. اور نام فاؤنڈیشن کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ نام فاؤنڈیشن 1978 سے کام کر رہا ہے. ہر سال لگ بھگ 2000 مسلم طلباء اور طالبات کو, چاہے ان کا تعلق اردو میڈیم سے ہو یا انگلش میڈیم سے, جو مستحق ہیں ان کو یونیفارم اور درسی کتابیں دیتے ہیں, اور خواتین کو سلائی مشینیں وغیرہ دیتے ہیں. بہت زبردست کام کرتے ہیں. اور آج کل ایک بہت ہی سینئر اس کے رکن ہے جناب مجیب احمد صاحب, سید مجیب الدین صاحب. تو بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے جمیل احمد صاحب کا ہے. مشہور فوٹوگرافر عبدالرحیم صاحب کا تعلق بھی اعظم پورے سے ہے. رحیم صاحب مرحوم, یہ بہت زبردست فوٹوگرافر تھے, اور اس زمانے میں آج سے 50 سال پہلے آج کی فوٹوگرافی کا تصور بھی نہیں تھا. ان کا ملاب اسٹوڈیو تھا, یہ سیفہ مسجد کے بالکل سامنے ملاب اسٹوڈیو تھا. اور رحیم صاحب اور ان کے 5 بچے جو ماشاءاللہ جو ہے فوٹوگرافر ہوئے. اور رحیم صاحب کے نام سے گورنمنٹ آف آندھرا پردیش نے بیسٹ فوٹوگرافی ایوارڈ کا اعلان کیا, وہ آج تک بھی جاری ہے. اور ان کا کارنامہ یہ ہے کہ 70s میں 72 یا 74 میں جو مین چادر گھاٹ برج ہے اس میں کریک آ گیا تھا. تو رات کا وقت تھا, اس کی جو کریک آنے کی جو آوازیں تھی اس سے پورے کہنا بالکل ایک ہیبتناک آواز تھی. وہ سن کر رحیم صاحب گئے, اور پھر جو ہے انہوں نے اسی فوٹو لی. وہ ایک ہی فوٹو تھی جو انہوں نے لی تھی. تو اس وقت السٹریٹڈ ویکلی نکلتا تھا خوشونت سنگھ کی ادارت میں, تو اس نے 8 صفحے کا اس فیچر دیا تھا یہ چادر گھاٹ برج کی اس پیپر میں. ٹارزن گراؤنڈ بھی اعظم پورے کا ایک اہم اور قدیم لینڈ مارک مانا جاتا ہے. ٹارزن گراؤنڈ کو اب ڈیولپ کیا گیا, جہاں چہل قدمی کی سہولت ہے اور بچوں کے لیے جھولے بھی بنوائے گئے ہیں. یہ اعظم پورہ ٹارزن گراؤنڈ کا نہیں اپن, یہ اعظم پورہ میں سب سے ایک ہیلتھ اور اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے ایک اچھا ایریا ہے. یہ اعظم پورہ کیا ہے, ایک معتبر ایریا میں آیا جاتا حیدرآباد کے. یہاں پہ ایک دم پڑھے لکھے شخصیت
अपना अपन रहते यहाँ पे। तारीख़ में आज़मपुरे में बड़ी बड़ी शख्सियतें गुजरी है और यहाँ पे फेमस क्या है, सैफा मस्जिद है जिसका पहला नाम था मस्जिद मुस्लिम बाग जंग। और यहाँ पे होटल्स है, लाइन से होटल्स है, कल्चरल क्यूजिन्स है जो एकदम फेमस है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे यहाँ का खाना खाने और यहाँ पे टेस्ट करने। आज़मपुरे की तारीख का आपने इस ख़ास प्रोग्राम में मुशाहिदा किया। सियासत टीवी में हैदराबाद के मज़ीद तारीख़ी महलों पर हम ख़ास रिपोर्ट पेश करते रहेंगे। आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।